عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا لہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ وجل شأنہ فی کتابہ المجید، لہم دار السلام وَهُوَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ایک خاص گروہ کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے نزدیک دار السلام ہے، اور وہ خدا ان کا ولی ہے کہ جو وہ انجام دیتے تھے۔ اس آیت کے ضمن میں جو عنوان سخن زیر بحث ہے وہ ہے کربلا انسانی کمالات کی انتہا۔ کل آپ حضرات کے سامنے زیارت کے لغوی معنی پر بات چل رہی تھی، اور آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ زیارت کا لغوی معنی ہے قصد کرنا یا کسی کی طرف مائل ہونا۔ اگر میں کسی کی زیارت کر رہا ہوں تو کسی کا قصد کر رہا ہوں اور اس کی طرف مائل ہو رہا ہوں۔ اگر کسی کا قصد کیا جا رہا ہے یا کسی کی طرف مائل ہوا جا رہا ہے تو اس کا ایک لازمہ ہے، کل اسی پر بات چل رہی تھی۔ ایک قصد اور ایک میلان کا ایک لازمہ ہے، اور وہ لازمہ ہے رو گردانی۔ جب تک میں کسی سے رو گردانی نہ کروں کسی کا قصد نہیں کر سکتا، جب تک میں کسی سے منہ نہ موڑوں کسی کی طرف میلان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ اگر قصد ہوگا تو حتماً رو گردانی ہوگی، اگر رو گردانی ہوگی تو کسی کی طرف قصد ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قصد تو کروں رو گردانی نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کسی کی طرف میلان تو اختیار کروں مگر کسی سے منہ نہ موڑوں، یہ ناممکن نہیں ہے۔ صرف یہ لفظوں کی دنیا ہے کہ ہم نے کر لیا، لیکن در حقیقت عملی زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کس سے روگردانی کروں؟ جو فرمائیں، یہ ایک اگلا سوال ہے کہ میں کس سے روگردانی کروں؟ تو جیسا مزور ہوگا ویسے ہی روگردانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ اب بات آگے بڑھے، میں 3 اصطلاحوں کی جلدی وضاحت دوں تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو۔ جب ہم لفظ زیارت استعمال کرتے ہیں تو 3 الفاظ کم از کم زیر بحث آتے ہیں۔ ان تینوں کی توضیح آپ کے سامنے بیان کروں، آگے بس لفظ استعمال کروں گا، توضیح بیان نہیں کروں گا، وضاحت نہیں کروں گا۔ سب سے پہلا لفظ زیارت کے بعد جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے زائر۔ زائر جو زیارت کر رہا ہے۔ مزور، مزور جس کی زیارت کی جا رہی ہے، اور ایک ہے مزار جس جگہ پر زیارت کی جا رہی ہے۔ زیارت گاہ جیسے اہل بیت کے مزار، اولیاء کرام کے مزار، کیونکہ وہ ملجأ عام کی زیارت گاہ ہیں اور فرشتوں اور ملائکہ کی زیارت گاہ ہیں، لہٰذا انہیں مزار کہا جاتا ہے۔ زائر، مزور اور مزار، میں کس سے روگردانی کروں؟ جیسا میرا مزور ہوگا ویسی ہی میری روگردانی ہوگی۔ اگر مزور عام انسان ہے تو روگردانی اس کے حساب سے ہوگی۔ اگر مزور میرا دوست ہے تو روگردانی اس کے حساب سے ہوگی۔ مزور میرے ماں باپ ہیں، روگردانی ان کے حساب سے ہوگی۔ مزور کوئی دنیا کا بادشاہ ہے تو روگردانی اس کے حساب سے ہوگی۔ تو جیسا مزور ایسی ہی روگردانی۔ اگر مزور میرا امام معصوم ہو تو کیا ہوگا؟ اگر مزور امام معصوم ہو تو کس چیز سے روگردانی ہوگی؟ اگر مزور ظاہری ہوگا تو ظاہری مزور کے لیے ظاہری روگردانی کافی ہے، جسے کہتے ہیں خشوع۔ لیکن اگر مزور باطنی ہوگا، باطن سے آگاہ ہوگا، صرف ظاہر نہیں بلکہ دل کی کیفیات سے آشنا ہوگا، ہماری دل کی ہر دھڑکن مزور کے سامنے ہوگی، ہماری دل کی ہر کیفیت مزور کے سامنے ہوگی، تو اب روگردانی اس مزور کے حساب سے ہوگی۔ اگر پروردگار عالم کے سامنے آئے تو روگردانی پروردگار عالم کے حساب سے ہوگی۔ تو غرض میں ان 2 چیزوں پر بات کر رہا ہوں کہ اگر مزور ہمارا امام معصوم ہو تو کیا ہوگا؟ امام معصوم کے سامنے صرف خشوع نہیں بلکہ خضوع بھی چاہیے ہوگا۔ خشوع خضوع کے الفاظ وضاحت کروں۔ خشوع ظاہری ادب کا خیال رکھنا، مثلا نماز میں خشوع بھی ضروری ہے اور خضوع بھی ضروری ہے۔ خشوع یہ ہے کہ انسان ظاہری ادب کا خیال رکھے، ظاہر کا خیال رکھے۔ جب خدا کے سامنے کھڑا ہو تو اپنے زانوں کو، اپنے ہاتھوں کو اپنے زانوں پہ رکھے، اپنی آنکھوں کو جھکا لے، اپنے شانوں کو جھکا لے، یہاں وہاں نہ دیکھے۔ یہ خدا کی توہین ہے۔ کم از کم انسان ظاہری ادب کا تو خیال رکھے، لیکن ظاہری ادب کے ساتھ ساتھ باطنی ادب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور باطنی ادب کی رعایت کو کہتے ہیں خضوع۔ خشوع ظاہری ادب کا خیال رکھنا اور خضوع باطنی ادب کا خیال رکھنا۔ خدا چاہتا ہے کہ اگر ہمارا ظاہر جھکے تو باطن بھی جھکے، بلکہ اس کی مرضی تو یہ ہے کہ پہلے سر جھکے اور اس کے ساتھ دل بھی جھکے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف سر جھکے اور دل نہ جھکے۔ بہرحال اگر ہمارا مزور امام معصوم ہے تو روگردانی امام معصوم کے مطابق ہوگی۔ اب کس چیز سے روگردانی کرنی ہے؟ ہمارا امام معصوم آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ ایک طرف بحث کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا امام معصوم آیت تطہیر کا مصداق ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں پر تھوڑی دیر اپنی بات کو روکوں گا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ انما کا معنی کیجئے، ہمارے اردو ادب میں یا جو قرآن مجید کا ترجمہ ہے اس میں انما کا معنی ہے بس،
اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے ہر رجس کو دور رکھے، لیکن یہ ترجمہ جو ہم نے کیا بس اللہ کا ارادہ یہ ہے، یہ ہماری چونکہ اردو میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس انما کا ترجمہ کریں، لہٰذا مجبور ہیں، اور اس سے اچھا نعم البدل ہمارے پاس ہے بھی نہیں۔ اب جو انما کا صحیح معنی کروں گا، اس انما کے صحیح معنی کے حساب سے بس سے بہتر کوئی نعم البدل ہمارے پاس تھا بھی نہیں۔ واقعی انہوں نے حق ادا کیا، مگر اردو ادب کے حساب سے، اسی لیے کہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ ترجمہ ابتدائی تعلیم کے لیے ہے، ترجمہ پڑھ کر پہلا قدم بڑھاؤ، لیکن قرآن کے اسرار، قرآن کے رموز، قرآن کے الفاظ کے معنی حتیٰ علماء نے بیان کیا ہر 100 سال میں قرآن کی ایک تفسیر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک تفسیر مجموع البیان لکھ دی کافی ہے، ایک تفسیر المیزان لکھ دی کافی ہے، نہیں، ہر 100 سال میں قرآن مجید کی کم از کم ایک تفسیر ہونی چاہیے، کیونکہ ہر کچھ دن بعد قرآن مجید اپنے معنی بدل رہا ہے، زمانہ آگے جا رہا ہے تو قرآن مجید اپنے معنی بھی نئے پیش کر رہا ہے، نئے معنی قرآن مجید کے سامنے آ رہے ہیں۔ اب انما کا معنی سنیے۔ انما جو ایک لفظ ہمارے سامنے ہے، ایک کلمہ ہے، انما کا معنی جو ہم بس کرتے ہیں، اس کا صحیح معنی ہے بس یہ ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انما کا معنی۔ اب ظاہراً جہاں تک میری معلومات ہے، اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی لفظ تھا بھی نہیں کہ ہم کہیں بس اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ اب اس آیت کا صحیح معنی کیجئے، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے اور اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت آپ کو پاک رکھے، اور اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ آپ کے سوا کوئی بھی پاک نہ ہو۔ اب میں اگلے مرحلے پر آ جاؤں، بس آپ ہی پاک ہوں، اور جسے پاک ہونا ہے وہ آپ کے ذریعے سے پاک ہو۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بس آپ ہی پاک ہوں اور آپ کے سوا کوئی بھی پاک نہ ہو، اور جسے پاک ہونا ہے وہ آپ کے ذریعے سے پاک ہو۔ آپ مرکز طہارت بن جائیں، آپ طاہر بھی ہوں اور مطہر بھی ہوں۔ کائنات کے جو لوگ توضیح المسائل سے آشنا ہیں وہ اس لفظ سے آشنا ہوں گے، مطہرات کتنے ہیں؟ کائنات کا پہلا مطہر محمد ہے، کائنات کا پہلا مطہر محمد ہے، چاہے یہ 1 ہو یا 5 ہو یا 12 ہو یا 14 ہو۔ اس کے سوا کوئی کائنات میں مطہر ہے ہی نہیں، بس یہی ہیں مطہر، یہی ہیں پاک کرنے والے، اور ان کے سوا کوئی بھی پاک نہیں کر سکتا۔ حتیٰ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا، حتیٰ میں صرف اہمیت سمجھانے کے لیے، حتیٰ اگر نبی کو بھی پاک ہونا ہے تو ان کے ذریعے سے پاک ہوگا۔ اب اس حدیث کا معنی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جب تک کسی نبی نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہ کیا اسے نبی نہیں بنایا۔ تو مرکز طہارت صرف اہل بیت کرام علیہ السلام ہے، اور جسے بھی پاک ہونا ہے وہ ان کے ذریعے سے پاک ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پاک ہو گیا ان کو چھوڑ کر۔ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں یہاں جلدی جلدی بیان کروں۔ جب ہم کہتے ہیں طہارت تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے مثلا ہاتھ کی طہارت، خون لگ گیا میں نے جا کر پانی سے پاک کر لیا، ہاتھ طاہر ہو گیا، یہ ظاہری طہارت ہے، یہ طہارت کا نچلا ترین درجہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن طہارت کے درجات ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اس میں طہارت کی کچھ اقسام بیان کی گئی ہیں۔
بس یہ اقسام جلدی جلدی بیان کر کے ان کی توضیحات بیان نہیں کر سکوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. وَجَعَلَ صَلَاتَنَا وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِیبًا لِخَلْقِنَا وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْکِیَةً لَنَا وَکَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا. اے اہل بیت کرام، خداوند عالم نے آپ کی ولایت کو قرار دیا ہماری خلقت کی طہارت. طہارت کی پہلی قسم، اگر خلقت طاہر ہوگی تو ان کے ذریعے سے ہوگی. خدا نے قرار دیا آپ کی ولایت کو ہماری خلقت کی طہارت. اگر خلقت طاہر ہوگی تو ان کے ذریعے سے طاہر ہوگی، اور اگر یہ نہیں تو کسی کی بھی خلقت طاہر نہیں ہے. اور یہاں پر اس روایت کا معنی بھی سمجھ میں آیا ہوگا، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں. وَأُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، ان کا خمیر ہماری ولایت کے پانی سے گوندھا گیا ہے. وَجَعَلَ صَلَاتَنَا، اب اس کی مزید توضیح بیان نہیں کر سکوں گا. وَجَعَلَ صَلَاتَنَا وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ طِیبًا لِخَلْقِنَا. ہماری خلقت کی طہارت آپ نے دیکھا، پہلی قسم طہارت کی. وَتَزْکِیَةً لَنَا، ہمارے نفوس کی طہارت. وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْکِیَةً لَنَا، اور ہمارے نفوس کی طہارت آپ کے ذریعے سے قرار دی. عزیزان گرامی، اگر کوئی پہاڑ پہ چلا جائے اور یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ میں اپنے نفس کو پاک کر لوں گا لیکن مجھے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یقین مانیں یہ جھوٹا ہے، غلط کہہ رہا ہے. اہل بیت کے بغیر نفوس کی طہارت ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی اپنے نفس کو طاہر کر ہی نہیں سکتا غلاظتوں سے، اخلاق رذیلہ سے. اگر کوئی پاک کرے گا تو یہ پاک کریں گے، اور اس کے سوا کسی میں طاقت ہے بھی نہیں ہمارے نفوس کو پاک کرنے کی. تیسری قسم پر آ رہا ہوں، وَتَزْکِیَةً لَنَا، ہمارے نفوس کا تزکیہ آپ کے ذریعے سے ہوگا. نفوس کا تزکیہ قرآن مجید نے آواز دی کہ یہی ہے نفوس کا تزکیہ کہ جو تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، اور بس. اس کے سوا اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی صرف تزکیہ نفس میں مضمر ہے. 11 قسمیں کھائی ہیں، ایک نتیجے تک لے کر جانا چاہتا ہوں. 11 قسمیں کھائی ہیں پروردگار عالم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم. 11 قسمیں کھائیں اور پھر آواز دی کہ کامیاب وہی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے تزکیہ نفس حاصل کر لیا. قرآن مجید کی آیت سنی، اب زیارت جامعہ کا وہ جملہ سنیے جو ابھی پڑھ رہا تھا. وَجَعَلَ صَلَاتَنَا وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ تَزْکِیَةً لَنَا، آپ کی ولایت ہے جو ہمیں پاک کرے گی. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کے وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جو تزکیہ نفس نہ کرے. زیارت جامعہ کبیرہ کہہ رہی ہے کہ ان کے بغیر کوئی پاک نہیں ہو سکتا. اب دونوں جملوں کو ملائیے، کامیاب وہی ہے جو علی والا بن جائے. ان دونوں جملوں کا اور کیا معنی ہوگا؟ کامیاب وہی ہے کہ جو تزکیہ نفس کر لیں، اور تزکیہ نفس حاصل ہو نہیں سکتا ان کی ولایت کے بغیر. ان دونوں جملوں کو ملائیے، کامیاب وہی ہے کہ جو اہل بیت کی ولایت کو قبول کریں، اس کے سوا کامیابی کسی کے پاس نہیں. اسی لیے اب سمجھ میں آیا کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب نے آغوش پیغمبر میں آنکھیں کھولی اور پیغمبر نے فرمایا علی کچھ پڑھو. کیا پڑھوں؟ توریت پڑھوں؟
زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں، قرآن مجید پڑھوں؟ ابھی قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے پورا. قرآن مجید پڑھوں؟ علی قرآن مجید پڑھو. پہلی آیت امیر المومنین نے پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. کامیاب ہو گئے مومنین. امیر المومنین کامیابی کا اعلان نہ کرے تو کون کرے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. وَجَعَلَ صَلَاتَنَا وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِن وِلَایَتِكُمْ طِیبًا لِخَلْقِنَا، ہمارے خلقت کی طہارت، وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا، ہمارے نفوس کی طہارت، وَتَزْکِیَةً لَنَا، ہمارے لیے تزکیہ نفس آپ کی ولایت کے ذریعے سے حاصل ہوگا. وَکَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، اگر ہم گناہوں سے پاک ہوں گے تو آپ کی ولایت کے ذریعے سے پاک ہوں گے. اور یہاں پر یہ جملہ بھی کہہ دوں، اہل بیت کی ولایت گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کا اثر باقی رہ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. توجہ فرمائیے کہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. گناہ پاک ہو گیا مگر گناہ کا اثر رہ گیا، جسے کہتے ہیں اثر وضعی. اثر وضعی کی مثال دوں، خون لگ گیا میرے کپڑے پر، میں نے جا کر کپڑا پاک کر لیا، پاک ہو گیا. مولانا صاحب نشان تو باقی رہ گیا، پاک ہوا یا نہیں؟ کہنے لگے پاک تو ہو گیا لیکن نشان رہ گیا. اس نشان کو کہتے ہیں اثر وضعی. کپڑا پاک ہے مگر یہ اثر وضعی ہے. ہمارے گناہ تو معاف کر دے گا پروردگار عالم، لیکن کبھی کبھی گناہوں کا اثر وضعی رہ جاتا ہے. لیکن امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسو اثر وضعی کو بھی پاک کر دیتے ہیں. یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ میرا نہیں ہے. ایک عارف واصل جناب اسماعیل دولابی کا یہ جملہ ہے کہ غم حسین میں بہنے والے آنسو گناہوں کو بھی پاک کر دیتے ہیں اور گناہوں کے اثر وضعی کو بھی پاک کر دیتے ہیں. بہرحال وَجَعَلَ صَلَاتَنَا وَمَا صَلَاتَكُمْ وَلَا خَصَّنَا بِهِ مِن وِلَایَتِكُمْ طِیبًا لِخَلْقِنَا وَطَہَارَةً لِأَنفُسِنَا وَتَزْکِیَةً لَنَا وَکَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا. یہ جتنے بھی طہارت کے مراحل ہیں یہ سب اہل بیت کے ذریعے سے حاصل ہوں گے اور طہارت کا آخری درجہ بھی اہل بیت کے ذریعے سے حاصل ہوگا. اب آ جاؤں دوبارہ اپنے موضوع پر. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اللہ کا ارادہ یہی ہے اور اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں ہے پروردگار عالم کا کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، نہیں آپ سے رجس کو دور رکھے. ترجمے پر غور کیجئے گا. آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، نہیں آپ سے رجس کو دور رکھے. ان دونوں معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا غلط صحبت میں نہیں جاتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ غلط لڑکے، غلط صحبتیں میرے بیٹے تک آنے کی کوشش کرتی ہیں. اب کیا کروں؟ یہ تو نہیں جاتا لیکن وہ آ جاتے ہیں. اب اس کے لیے کچھ اور لائے عمل طے کرنا ہوگا. پروردگار نے بھی ایک لائے عمل طے کر لیا. اہل بیت کرام آپ تو رجس کے قریب جا ہی نہیں سکتے، آپ تو ارجاس کے قریب جا ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ رجس آپ کے قریب آئیں گے کھڑکی سے یا دروازے سے. ہم ان سے بھی آپ کو دور رکھیں گے. تو اب پہلے جملے پر آ جاؤں کہ اگر میرا مزور امام معصوم ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے کس چیز سے روگردانی کرنی ہوگی؟ یہ آیت تطہیر نے بتایا. اگر میرا مزور رجس سے دور ہے تو مجھے بھی رجس سے روگردانی کرنا ہوگی، کیونکہ اگر وہ اس طرف ہیں اور رجس اس طرف ہے اور دونوں میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے، جب تک یہاں سے منہ نہ موڑوں وہاں تک جا نہیں سکتا.
اور جتنا منہ موڑوں گا اتنا ہی ان کے قریب جاؤں گا۔ اس جملے پر ابھی وضاحت ہوگی انشاءاللہ، آج اگر وقت نہیں ملا تو انشاءاللہ کل۔ جتنا دور ہوتا جاؤں گا میں ارجاس اور برائیوں سے اور رجس سے، اتنا ہی ان کے قریب ہوتا جاؤں گا، کیونکہ وہ قصد حاصل ہوتا جائے گا، ان کے نزدیک ہوتا جاؤں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا۔ یہ زیارت کا لغوی معنی تھا۔ اب زیارت کے اصطلاحی معنی پر آ جائیے۔ زیارت کا لغوی معنی تھا قصد کرنا، ڈکشنری میننگ قصد کرنا یا میلان حاصل کرنا، تمایل، یہ لغوی معنی ہے۔ لیکن ایک معنی ہے جو اصطلاحی معنی ہے، وہ ہے حضور الزائر عند المزور، زائر کا مزور کے پاس حاضر ہو جانا۔ اب اس پر تھوڑا غور کیجیے گا۔ حضور الزائر ایک مرحلہ ہے، الگ الگ مراحل پر بات ہوگی۔ حضور الزائر الگ مرحلہ ہے، عند المزور الگ مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے پر بات کروں، حضور الزائر، زائر کا مزور کے پاس حاضر ہو جانا۔ کس کے پاس حاضر ہوتے ہیں؟ کسی مردہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں؟ کسی مردہ شخص کے پاس کوئی حاضر ہوتا ہے؟ جی نہیں، زندوں کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے۔ اگر ہمارا مزور کوئی امام معصوم ہے، مثلا امام حسین علیہ السلام، حرم امام حسین علیہ السلام، وہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کر دوں، حرم کو حرم کیوں کہتے ہیں؟ حرم کے معنی کیا ہیں؟ ہزار مرتبہ ہم نے کہا حرم، حرم معصومہ، حرم اہل قم، حرم اہل بیت ہے۔ سارا قم روایت میں حرم اہل بیت ہے۔ حرم امام حسین علیہ السلام، حضرت ابو الفضل علیہ السلام، حرم کے معنی کیا ہے؟ حرم یعنی حریم، حرم امام حسین علیہ السلام یعنی حریم امام حسین علیہ السلام۔ جب تک ایک حریم ہے کسی کی، اس حریم میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ مثلا میں حرم امام حسین علیہ السلام جانا چاہتا ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی حریم میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو ہمارے یہاں اہل بیت کی روایات میں ہے، اس جملے کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ میرا مزور وہ ہے جو زندہ ہے، اور میرا مزور وہ ہے کہ جس کی موت اور جس کی حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کائنات میں وہ ہیں کہ جن کی موت اور حیات میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کی حیات اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض وہ ہیں جو ظاہری اعتبار سے شہید کر دیے گئے مگر زندہ ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ہیں جو زندہ ہیں مگر چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کی زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، گویا موت ان کی زندگی سے بہتر ہے۔ اہل بیت کی روایات میں ہمیں بیان کیا گیا کہ جب کسی امام کے حرم جاؤ، مثلا امام حسین علیہ السلام کے حرم جاؤ، تو اذن دخول پڑھو، اذن ورود پڑھو۔ بس بات آگے تک لے کر جانا چاہ رہا تھا، یہیں پر بات تمام کروں گا۔ اذن ورود سنیے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، یعنی جب آپ کسی امام کے حرم جانے لگیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر اذن ورود پڑھیں، اذن دخول پڑھیں، کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ اجازت کس سے مانگتے ہیں؟ جو زندہ ہو، جو زندہ ہو۔ کبھی میں اپنے دادا کی قبر پر جاؤں، جا کر پوچھوں کہ کیا میں آپ کی قبر پر آ سکتا ہوں؟ پوچھا کبھی؟ جی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں ہے، انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن جب اہل بیت کے حرم میں جاؤ تو دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اذن ورود پڑھو، اور جب تک اجازت نہ مل جائے جانا نہیں، چونکہ یہ اہل بیت کا حرم ہے، ان کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے۔ اور حکمت بتائیے اس میں، اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، پروردگار میں تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوں۔ در حسین ابن علی در نبی ہے، پروردگار میں تیرے، یعنی آپ امام حسین کے حرم پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ اس جملے کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ پیغمبر کے حرم میں جانے سے پہلے جملہ پڑھیں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار میں تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوں، لیکن امام حسین کے حرم میں جانا چاہ رہے ہیں تب بھی یہی جملہ۔
امام رضا کے حرم جانا چاہ رہے ہیں تب بھی یہی جملہ کہ پروردگار تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوں، یعنی اہل بیت کا دروازہ نبی ہے. یہ اس نے ورود بتا رہا ہے. اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنہ. پروردگار تو نہیں منع کیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہونا. اور پھر قرآن مجید کی آیت ہے فقلت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایمان والو، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جانا جب تک اجازت نہ مل جائے. پروردگار تو نے کہا ہے کہ تیرے نبی کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ تیرے نبی کا گھر ہے، یہ حسین کا حرم تیرے نبی کا حرم ہے. پروردگار اجازت مانگ رہا ہوں. وقت منعت الناس، تو نے ہی لوگوں کو منع کیا ہے کہ خبردار داخل نہ ہونا. اور قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. پھر اس کے بعد اجازت لی جا رہی ہے. کیا پروردگار میں تیرے نبی کے گھر میں آ سکتا ہوں؟ اے امام معصوم، آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد فرمایا میں اللہم انی، اس جملے کے لیے زحمت دی تھی، اللہم انی اعتقد حرمت صاحب ھذا المشہد الشریف فی غیبتہ کما اعتقدھا فی حضرتہ. پروردگار میرا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا میں تیرے ولی کو ان کی حیات میں سمجھتا تھا، ایسا ہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں. اور پھر دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ صرف عقیدہ نہیں ہے خام خیالی، یہ حقیقت ہے. عندک یرزقون، پروردگار یہ وہ ہیں جو تیرے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. رزق وہ پاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. یرون مقامی، پروردگار یہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مجھے دیکھتے تھے، نہیں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یردون سلامی، یہ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وقد حجبت عن سمعی کلامہم، پروردگار تو نے میرے کان پہ پردے ڈال دیے کہ میں ان کا جواب سلام نہیں سن پا رہا. در حقیقت خدا نے پردے نہیں ڈالے، یہ ہم نے خود پردے ڈالے ہیں. خدا نے پردے نہیں ڈالے. اور اگر یہ پردہ ہم چاک کر دیں، یقین مانے جس طرح سے آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جواب سلام سنتے ہیں، ہم بھی جواب سلام سن سکتے ہیں. پروردگار عالم کی کسی سے رشتہ داری تھوڑی ہے کہ ان کو جواب سلام آئے گا، مجھے جواب سلام نہیں آئے گا. سب کو جواب سلام جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ سن لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سن پاتے. ایک حوزہ علمیہ کے استاد اخلاق ہیں جناب آیت اللہ تحریری، وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے جاننے والے امام حسین علیہ السلام کے حرم گئے. جب حرم گئے تو انہیں ملائکہ کے رونے کی آواز آئی. ہم نے سنا ہے کہ ملائکہ ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، لیکن جب وہ حرم گئے تو انہیں ملائکہ کے رونے کی آواز آئی. باہر آئے، کچھ کام کیا، دوبارہ حرم گئے، اب آواز نہیں آئی. پریشان ہو گئے کہ ملائکہ تو ہیں، اب کیا ہوا؟ پہلے آواز آئی، اب آواز نہیں آئی. تھوڑا اپنا جائزہ لیا اور محاسبہ کیا تو سمجھ میں آیا ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اب وہ آوازیں میرے کانوں میں نہیں آ رہی. وہ غلطی کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا گویا ترک اولا کر دیا تھا. اب وہ ترک اولا یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. ایک چھوٹی سی غلطی کر دی تھی، چھوٹی سی غلطی جو حرام نہیں تھی لیکن ان کی شخصیت کے منافی تھی. پروردگار کو ہر کسی سے الگ الگ توقعات ہیں. اب توقع کا معنی اب خدا کے یہاں کیا ہوگا، بہرحال یہ الگ ہے. مثلا خدا مجھ سے یہ توقع رکھے گا کہ فرخ صاحب آپ حرام چھوڑ دیجئے. آپ لوگوں سے توقع رکھے گا آپ حرام تو کرتے نہیں ہیں، مکروہ بھی چھوڑ دیجئے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام نہ حرام کرتے ہیں نہ مکروہ کرتے ہیں، ان سے توقع ہے کہ آپ ترک اولا بھی چھوڑ دیجئے. ہر کسی سے الگ الگ توقعات. پھر اس کے بعد زیارت میں جملہ آیا کہ وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُمْ، پروردگار تو نے پردہ ڈال دیا ہے. اس کے بعد ایک اور امید دی، وَفَتَحْتَ بَابَ فَحْمِي بِاللَّذِيذِ مُنَاجَاتِهِمْ، پروردگارہ تو نے پردہ ڈال دیا تو کیا ہوا؟ تو نے مناجات کا ایک دروازہ بھی تو کھولا ہے. مناجات، یہاں پر رک جائیے، مناجات طرفینی ہیں. باب مفعلہ کا صیغہ عربی جاننے والے، باب مفعلہ طرفینی ہے.
مناجات یہ نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں، مناجات یہ ہے کہ کچھ میں کہوں کچھ وہ کہیں۔ نجوا سرگوشی، مناجات سرگوشی کرنا، کچھ میں ان سے کہوں کچھ وہ مجھ سے کہیں، کچھ میں اپنی باتیں کروں کچھ وہ اپنی باتیں کریں۔ وَفَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِاللَّذِيذِ مُنَاجَاتِهِمْ، پروردگارا تو نے مناجات کا دروازہ کھول دیا ہم گناہ گاروں کے لیے۔ ہم گناہ گار ہیں تو کیا ہوا، ہم نے اپنا کام خراب کیا تو کیا ہوا، لیکن تو کریم ہے، تیرے بندے بھی کریم ہیں جو صرف اچھوں کو نہیں بروں کو بھی بلا لیتے ہیں، جو صرف اچھوں کے مولا نہیں ہیں وہ ہم جیسوں کے بھی مولا ہیں۔ صرف اچھوں کے مولا ہوتے تو ہر کیسے بنتا۔ جناب آیت اللہ شیخ بہائی، جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے حرم کا نقشہ بنایا تھا، اور بہرحال اس کی کیا ٹیکنیکل نقشہ ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر محفوظ ہیں۔ نقشہ بنایا، جب دروازہ لگانے کی باری آئی تو مزدوروں سے کہنے لگے جب تک واپس سفر پہ جا رہا ہوں، جب تک واپس نہ آ جاؤں دروازہ نہ لگانا۔ یہ کہہ کر سفر پہ چلے گئے۔ کچھ دن بعد واپس آئے تو آ کر دیکھا دروازہ لگا ہوا تھا۔ غصہ ہوئے کہ میں نے کہا تھا کہ دروازہ نہیں لگانا، دروازہ کیوں لگایا؟ مزدوروں نے کہا کہ آقا آپ تو چلے گئے، ہم نے خواب میں دیکھا امام علی رضا علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ دروازہ لگا دو۔ ہم نے سوچا کہ خواب ہے، خواب کی کوئی حقیقت نہیں، ہمارا خواب حقیقی نہیں، مثلا ہم جیسوں کا۔ ہم سو گئے، اگلے دن پھر خواب میں دیکھا، پھر امام رضا علیہ السلام آئے اور ذرا سختی سے کہا میں نے کہا تھا دروازہ لگا دو۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید پھر یہ کوئی خواب ہے، تیسرے دن پھر سو گئے، پھر خواب میں دیکھا، پھر امام رضا علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ میں نے کہا ہے دروازہ لگا دو، لگایا کیوں نہیں؟ اور پھر ہم پر اتنا خوف طاری ہوا کہ ہم نے دروازہ لگا دیا۔ یہ سننے کے بعد شیخ بہائی، آیت اللہ شیخ بہائی بہت بڑا نام ہے، شیخ بہائی رونے لگے۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں شیخ بہائی کی قبر ہے، جو وہاں گئے ہیں حتماً گئے ہوں گے۔ شیخ بہائی نے جیسے ہی یہ سنا رونے لگے اور کہنے لگے تمہیں معلوم ہے میں کہاں گیا تھا؟ کہنے لگے میں ایک طلسم لینے گیا تھا، ایک تعویذ لینے گیا تھا۔ اس تعویذ کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر یہ تعویذ دروازے کے نیچے دفن ہو جاتا تو اس دروازے سے وہی جا سکتا تھا جو گناہگار نہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام نے چاہا کہ یہ تعویذ دفن نہ کیا جائے، کہ میرے پاس صرف پاک و پاکیزہ نہ آئیں، ہم جیسے گناہگار بھی جائیں۔ اور جانے کے بعد اپنا درد دل کہہ دیں، چلیں کربلا چلتے ہیں۔ مولا اب تو کیسوں سے مل لیے، لیکن میں تو آپ پر گریہ کرنے والا ہوں مولا۔ آپ نے کتنوں کو بخش دیا، آپ پر آنسو بہاتا ہوں میرے آقا۔ گناہ گار صحیح، اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں، لیکن آپ سے محبت تو کرتا ہوں۔ اپنی نمازوں کا حال خوب جانتا ہوں، میری نمازیں کیسی ہیں، کس لیے ہیں۔ ہماری تو نمازیں بھی دنیا کی خاطر ہیں، ہمارے روزے بھی دنیا کی خاطر ہیں، ہماری عبادتیں بھی دنیا کی خاطر ہیں، لیکن مولا روتا ہوں تو آپ کی خاطر۔ ممکن ہے نمازوں میں ریاکاری کروں، اور اس کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ ریاکاری کے لیے روتے نہیں ہیں، ریاکاری کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری کے لیے انسان رو سکتا ہی نہیں۔ آپ بلا وجہ جتنی بھی کوشش کریں آپ کے آنسو نہیں نکل سکتے، آنسو اسی وقت نکلیں گے جب دل ٹوٹے گا۔
اور دل اسی وقت ٹوٹے گا جب صرف حسین کے لیے بیٹھ کر سوچے، کیونکہ نام حسین میں تاثیر ہی اتنی ہے۔ خود آواز دیتے تھے انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کے مارا۔ لا یذکرنی مؤمن الا استعبرا، مومن میرا نام نہیں سنے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نام پیش کیے گئے، آواز الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت بدیع اللسان۔ جیسے ہی نام حسین آیا آدم کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آواز دی پروردگار یہ کون ہے کہ جیسے ہی حسین نام زبان پر آیا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آواز آئی آدم یہ آخری نبی کا نواسا ہے۔ آج دوسری محرم ہے، ایک بات یہاں کہتا چلوں، سب لوگ فرش عزا بچھا رہے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا فرش عزا پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ صاحب خانہ کے مہمان نہیں ہیں، وہ حسین کے مہمان ہیں۔ مولانا صاحب یہ 2 مرتبہ تبرک لیتا ہے، اگر دل نہیں ہے تو مجلس کرا ہی کیوں رہے ہیں؟ اگر دل بڑا نہیں ہے تو چھوٹا تبرک بانٹیے مگر 2 مرتبہ دیجیے، خبردار آنے والے کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، اس کی توہین نہ ہو جائے۔ یہ امام حسین کا مہمان ہے۔ اور ایک لفظ ایک جملہ آپ حضرات سے کہوں، عزیزان گرامی، جس نے فرش عزا بچھایا ہے بہت محنتوں سے بچھایا ہے، بہت زحمتیں کرنی ہوتی ہے۔ محرم آنے سے 1 مہینہ پہلے سے انسان تیاریوں میں لگ جاتا ہے کہ ہمارے گھر حسین آنے والی ہے، ہمارے گھر سیدہ آنے والی ہے، ہمارے گھر اہل بیت آئیں گے۔ گھر کو پاک کر لو، گھر کو صاف کر لو۔ ایک خاتون ہے، اس جملے کے لیے زحمت دی تھی، ایک خاتون ہے فرش عزا بچھاتی ہے لیکن غریب ہے، کوئی جاتا نہیں ہے اس کے گھر۔ ایک ذاکر سے کہا کہ میں فرش عزا بچھاؤں گی، میرے گھر آ کر مجلس پڑھیے گا۔ ذاکر نے کہا، کوشش کی کہ کوئی بہانہ لے آئیں، لیکن اس خاتون نے کہا کہ جو بھی وقت دیں گے آپ، میں اس وقت پر مجلس کرنے کو تیار ہوں، جو بھی وقت ہو، لیکن میرے گھر مجلس پڑھتی تھی، خلوص دل سے مجلس کرتی تھی۔ اس ذاکر نے سوچا کوئی ایسا وقت دے دیتا ہوں کہ جس وقت پہ یہ مجلس نہ کر سکے، جس وقت پر مثلا سب لوگ آرام کرتے ہیں، یہ خود ہی منع کر دیں گے۔ اس ذاکر نے کہا دوپہر کا کوئی وقت دیا 2 بجے کا، کہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں آتا۔ کہنے لگے 2 بجے مجلس کر لو، میں آ کے مجلس پڑھ دوں گا۔ اس نے کہا بہت اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے۔ اب یہ ذاکر روزانہ جا کر مجلس پڑھتے تھے اور وہ خاتون بیٹھ کر سنتی تھی اور گریہ کرتی تھی۔ 9 محرم تک ایسا ہوا۔ 9 محرم کو ذاکر نے سوچا کہ کل نہیں جاؤں گا، کل روزے عاشور ہے، کل دوپہر میں کچھ سو جاؤں گا تاکہ شام غریبہ میں صحیح سے گریہ کر سکوں، لیکن بتایا نہیں کہ کل نہیں آؤں گا۔ اگر بتا دیتا
تو خاتون اصرار کرتی کہ بغیر بتائے نہیں جاؤں گا۔ دوپہر کو سو گئے، خواب میں دیکھا سیدہ آئی اور آ کر کہنے لگی اگر آئے نہیں تو بتا ہی دیتے۔ گھبرا کر اٹھے، دوڑے اس خاتون کی منزل کی طرف، کیا دیکھا وہ گھر کے باہر کھڑی ہیں، کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی ذاکر کو آتے دیکھا ایک جملہ کہا، اے ذاکر دیر سے آئے، سیدہ انتظار کر رہی تھی۔ آج 2 محرم ہے، حسین ابن علی مدینے سے چلے، مکہ پہنچے، حج کرنا چاہتے تھے۔ احساس ہوا کہ دشمن احرام پہن کر حرم خدا کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ حج کو عمرے سے بدلا، احرام سے باہر آئے۔ فرزند کعبہ سے بہتر کون کعبے کی حرمت کا خیال رکھے گا؟ احرام سے باہر آ گئے، حرم کعبہ سے باہر آ گئے، حرم خدا سے باہر آ گئے، کہ جس کے لیے شاعر نے زینب کی زبانی بیان کیا کہ شبیر چلو اچھا ہی کیا، کعبے سے نکل آئے ورنہ یہ دشمن خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا۔ مکے سے باہر آئے، کچھ دور آگے بڑھے، کوفے سے 2 لوگ آ رہے تھے۔ امام نے چاہا کہ ان سے کلام کریں، انہوں نے جیسے ہی امام کو دیکھا اپنا راستہ بدل لیا۔ امام کے چاہنے والوں نے ان کو جلدی سے جا کے پکڑا، جا کر کہنے لگے کہاں جا رہے تھے؟ ہمارے مولا کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، تم نے راستہ کیوں بدلا؟ کہنے لگے اسی لیے تو راستہ بدلا کہ مولا کو جواب نہیں دے سکتے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیں معلوم ہے امام کو ہم سے کیا پوچھنا ہے۔ کہا ابھی ہم کوفے سے آ رہے ہیں، امام ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگے بتاؤ مسلم کی خبر کیا ہے؟ کہنے لگے بس اتنا سن لو، جب کوفے سے چلے تھے تو مسلم کی لاش میں رسی باندھے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ میں آواز دوں گا مسلم، یہ تمہارا لاشا نہیں پھرایا جا رہا، راستہ بنایا جا رہا ہے زینب کے لیے۔ کچھ دنوں کے بعد زینب کو آنا ہے۔ کچھ دور اور آگے بڑھے، کسی نے آواز دی اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا دیکھو ریگستان نظر آ رہا ہے، نخلستان نظر آ رہا ہے۔ اب جو قریب جا کر دیکھا نخلستان نہیں ہے، حر اپنی فوج کے ساتھ ہے۔ حر نے سلام کیا، آقا آپ کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے دیکھا حر پیاسا ہے، حر کا لشکر بھی پیاسا ہے۔ آواز اسقل قوم، حر کو اور حر کی قوم کو سیراب کرو، ایک ایک کو پانی پلاؤ۔ سب کو پانی پلایا گیا۔ پھر کہنے لگے صرف قوم کو نہیں، جانوروں کو۔ ایک شخص کہتا ہے میں حر کی فوج کا آخری شخص تھا، اتنا پیاسا تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں خود سے جا کر پانی نہیں پی سکتا تھا، حسین نے مجھے دیکھا کہ میں پانی پینے کے لیے نہیں آ سکتا، حسین خود میرے پاس آئے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔
نماز کا وقت ہوا. کہنے لگے ہو جاؤ اپنی نماز پڑھو. نہیں آقا, نماز تو آپ ہی کے پیچھے پڑھوں گا. اور نماز پڑھی. اس کے بعد امام جانے لگے. ہور نے کہا آقا آپ کو جانے نہیں دے سکتا. کہا ہور تم میرا راستہ روک نہیں سکتے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہور نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھا, جس کا افسوس ہور کو آخر وقت تک رہا. کاش ایسا نہ کرتا. آواز دی سکلت کا کو کہا ہور تیری ماں تیرے جنازے پہ بیٹھے. جیسے یہ جملہ سنا ہور نے سر کو جھکا لیا. آقا آپ کی ماں کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتا. کچھ دور اور آگے بڑھے. حسین کا رہوار رکا اور آگے جانا چاہتے ہیں. رہوار آگے نہیں بڑھتا. کہنے لگے یہاں کے قریب کے لوگوں کو بلاؤ. لوگوں کو بلایا گیا. کہنے لگے ذرا نام بتاؤ, اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا آقا اسے نینوا کہتے ہیں. کہا کوئی اور نام؟ کہنے والے نے کہا آقا اسے غادریہ کہتے ہیں. کوئی اور نام؟ کہنے والے نے کہا آقا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. امان از کرب و بلا. عباس خیمے لگا دو. خیمے لگا دیے گئے. زینب نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھا. کربلا کی خاک نے زینب کا استقبال کیا. آواز دی بھیا دل گھبرا رہا ہے. خیمے کی پشت پر آئے. کہنے لگے زینب صفین سے واپسی پر یہاں سے گزر رہے تھے. بابا کی آنکھ لگی اور جب بیدار ہوئے تو رونے لگے. بھیا حسن نے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ بابا نے بتایا میں نے خواب میں دیکھا خون کا دریا ہے. میرا حسین اس دریا میں غرق ہو رہا ہے. مدد کو بلاتا ہے, کوئی مدد نہیں کرتا. زینب یہ وہی زمین ہے. خیمے لگ گئے. اب پانی بند ہوگا. اللہ تس کی آوازیں آئیں گی. بچے ذبح ہوں گے. حسین گھوڑے